جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ ہو گئے، اگر موقع ہے تو تھوڑی دیر تشریف رکھوں. آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے انشاءاللہ، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیتیں قرآن کریم کے 29ویں پارے سورہ حاقہ کے 25 نمبر سے لے کے 29 نمبر کی آیتیں ہیں. اس سورت کی 24 آیتیں گزشتہ ہفتے مکمل ہو گئی تھیں. آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا تھا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور قیامت میں لوگوں کو نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، تو جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ نجات پا گیا اور وہ کامیاب ہو گیا اور جنت کا باسی اور جنت کا رہنے والا اور جنت کا مستحق قرار دے دیا گیا. پھر اللہ رب العزت نے اس جنت میں جو نعمتیں ملیں گی اس کا تذکرہ فرمایا. ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. نامہ اعمال جو ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں، جو ہم زندگی گزارتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہاتھوں سے، آنکھوں سے، زبان سے، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں اس کو لکھ رہے ہیں. اس کو نامہ اعمال کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیں گے. اب جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. اس سے پہلے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کتابیہ، تو وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ یہ لو دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو. یعنی وہ خوش ہوگا اور خوشی سے جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتا ہوا پھرے گا اور کہے گا کہ دیکھو اس کو پڑھو. لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے. اب جب یہ ساری چیزیں دیکھا تو کہے گا کہ اے کاش وہی موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی. یا لیتنی کنت ترابا ویقول الکافر، کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، یعنی یہ دوبارہ زندہ نہ ہوتا. وہ افسوس کرے گا. ما اغنی عنی مالیہ، اب حقوق کو ضائع کیا تھا، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو ضائع کر دیا تھا. مال جمع کر چھوڑ دیے تھے اور دوسرے احکام کو چھوڑ دیے تھے کہ مال کو جمع کریں، مال کو اکٹھا کریں اور خوب مال کمائیں، خوب دنیا کمائیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کل قیامت کے دن وہ بندہ جو مال کمایا اس کو جمع کر کے رکھا، اللہ حکومت و اقتدار بھی جاتا رہا. دنیا میں اگر دیکھیں تو آدمی جب کہیں پھنستا ہے کسی جگہ پہ تو اس کو دو چیزیں کام آتی ہیں. ایک تو اس مال و دولت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے اس کا اقتدار، اس کی کرسی کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دونوں چیزیں یہ دنیا میں تمہارے کام آ گئیں لیکن آخرت میں یہ کام آنے والی نہیں. اگر تم نے اس کا استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ بندہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، کہ میری بادشاہت بھی میرے کام نہیں آئی، میرا زور بھی جاتا رہا، میری طاقت اور قوت جو دنیا کے اندر تھی، جو مجھے اقتدار حاصل تھا، وہ آج یہاں کچھ کام نہ آیا. خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ لو. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم دے سکتے ہیں اور روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ایک کو پکڑیں گے
اب ظاہر سی بات ہے کوئی اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہو گیا وہ آخرت میں، لیکن اس کے جرم کو اور اس کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے لگا دیں گے کہ اس کو پکڑو۔ فغلوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گلے میں طوق ڈال دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لو اور اس کے گلے میں طوق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ صلوہ، اس کو داخل کر دو یا اس کو جہنم کے اندر جھونک دو۔ جیسے آگ جل رہی ہے اس میں کوئلہ جھونکا جاتا ہے، لکڑی جھونکی جاتی ہے، ایسے اس کو جہنم کے اندر جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر جکڑ دو، یعنی 70 ہاتھ جو لمبی زنجیر ہوگی اس زنجیر سے اس کو باندھ دو۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر پرو دو، کہ جیسا موتی ہے، جیسا تسبیح کے دانے دھاگے کے اندر پروئے جاتے ہیں، ایسے زنجیریں اس کے جسم کے اندر داخل ہوں گے، اور اس کے پیخانے کے راستے سے زنجیر کو داخل کیا جائے گا اور اس کے منہ کے راستے سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا سخت ترین اس کو جو ہے باندھا جائے گا، جکڑا جائے گا، یعنی اس کے عذاب کو اور اس کی جو ہے تکلیف کو سخت کرنے کے لیے اللہ رب العزت یہ حکم دیں گے کہ زنجیروں سے اس کو جو ہے پرو دو، زنجیروں کے اندر جیسے تسبیح کے دانے پروئے جاتے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا جرم کیا ہے، کیوں اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے اور اتنی سخت ترین سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، العظیم جو بڑے بزرگ اور برتر ہیں، بزرگ اور برتر اللہ پر یہ ایمان نہیں لایا تھا، یعنی کافر جو دنیا کے اندر اللہ کی توحید کو پہچانا نہیں، اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا نقشہ کھینچا ہے، اور قرآن کیسا بہترین کلام اور بہترین کتاب ہے، اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش فرمایا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ منظر سامنے ہو رہا ہے۔ جب اس کو پڑھیں، آپ غور کریں اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ سامنے ہو رہی، اور کتنا سخت دل بھی انسان ہو تو اس کا دل پگھل جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے کلام کی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتا تھا جو بڑے عظیم ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غریب کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا تھا۔ غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، خود بھی نہیں کھلاتا تھا اور نہ لوگوں کو ترغیب دیتا تھا کہ غریب کی مدد کرو، محتاج کی مدد کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا جرم یہ ہے، اب پہلی چیز جو فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافر ہے۔ دوسرا وہ شخص جو غریب کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا تھا، اس سے مراد مسلمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ رب العزت نے اسے توفیق دی ہے اور اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ غریبوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ بھی پکڑ لیا جائے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور احادیث میں ان کی بہت ساری روایتیں مذکور ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، اور یہ انصار میں سے تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ شوربے میں تھوڑا سا پانی بڑھا دیا کرو، زیادہ کر دیا کرو۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہے، پانی بڑھانے سے اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا کل قیامت کے دن کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور غریب کو، مسکین کو، محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ پر ایمان لا کر ہم نے اس زنجیر کو اور اس گناہ کو تو ختم کر دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، لیکن دوسری جو ہے یعنی مسکین کو کھانا کھلانا،
جب ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ زنجیر ٹوٹے گی اور یہ جو ہے ہمارا گناہ جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اس لیے تم پانی کے اندر شوربہ بڑھا دیا کرو اور اپنے غریب، ضرورت مند، محتاج، مسکین بھائیوں کے یہاں پہنچا دیا کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ غریب کو کھانے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی شخص کھانا نہ کھلائے تو پھر اس کی کتنی پکڑ ہوگی، ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت یہ پکڑ فرمائیں گے۔ ایک نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ وہ شخص تلوار لیا اور نکل گیا، فوراً وحی آ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محمد آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو معاف فرمائے گا، حقوق العباد کو نہیں معاف فرمائے گا۔ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ فوراً پکڑ ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن مالی اعتبار سے حقوق العباد کے اندر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم جو بندوں کا حق ہے ہمارے مال کے اندر، وَحَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا حق ہے تمہارے مالوں کے اندر، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے، ہم غریبوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہماری نماز، یہ ہمارا روزہ، یہ ہمارا حج، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیجیے۔ کل سوچا کوئی آدمی کہ کل میں بھی مزدور تھا، آج اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے فیکٹری کارخانے کا مالک بنایا، مجھے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، غریبوں کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، یہ آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اس کا تعلق اہل ایمان سے ہے کہ اہل ایمان اگر مسکین کی مدد نہیں کرتا، ضرورت مند کی، اس کے غریبوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن اس کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو اس نے اللہ کو دوست نہیں بنایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا تھا۔ دنیا کے اندر تو دوسروں کو، ناچنے گانے والوں کو، دنیا کے اعتبار سے ترقی کرنے والوں کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا، ان سے دوستی کی تھی، ان سے محبت کی تھی، اور ان کے ساتھ رہ کر جو ہے عیش و آرام کرتا تھا۔ آج وہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں اللہ کو دوست بنایا ہوتا تو آج اللہ رب العزت اس پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے۔ اس لیے خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیے جو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو دین کے راستے سے ہٹ کر دنیا کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ آپ کی آخرت بھی برباد کریں گے اور آپ کی دنیا بھی برباد کریں گے، اور جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو کوئی دوست بھی کام نہیں آتا، دوست بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کو اپنا دوست بنائیے، اور اللہ رب العزت کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کیجیے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے اس پر کریے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے رک جائیے۔ اللہ رب العزت کو اگر اپنا دوست بنا لیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، کہ آج کے دن ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، کوئی دوست نہ ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور زخموں کے دھون کے سوا ان کو کوئی کھانا میسر نہیں ہوگا۔ جو زخم، جو پیپ ہوتی ہے، جو پس ہوتا ہے، اس کو جب دھویا جاتا ہے، یہی غذا جو ہے جہنمیوں کی ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ غسلین ایک قسم کا درخت ہے، اس کے ذریعے سے اس کو کھلایا جائے گا، جیسا کہ زقوم کے بارے میں آیا قرآن میں کہ جہنمیوں کی غذا زقوم ہوگی۔ بہرحال ایسی غذا ان کو دی جائے گی جس کو انسان پسند نہیں کرتا، جس سے نفرت کرتا ہے، ایسی جو ہے گندی غذا ان کو دی جائے گی۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کے سوا اسے کوئی نہیں کھائے گا۔
یعنی یہ جو غذا ملے گی یہ گنہگار لوگوں کو ملے گی، جو نافرمان تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی غذا کھلائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یہاں تک تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا کہ جو میدان محشر میں قیامت کے دن کامیاب ہوں گے اور جو ناکام ہوں گے، اور جنت اور جہنم اور اس کی نعمتیں، اور اس میں جہنم کے اندر جو تکلیفیں ہوں گے اور جو کھانا ملے گا اس کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت اس قرآن کے بارے میں فرماتے، کیونکہ مکہ کے لوگ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی مجنوں کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلا اقسم بما تبصرون، کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو تم دیکھتے نہیں ہو۔ اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت گویا کہ اس کائنات کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو اس کی قسم، اور اس کائنات کی کروڑوں اربوں خربوں چیزوں کو جن کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو، نہ دیکھ رہے ہو، اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، کہ یقیناً یہ قرآن ایک معزز رسول کا لایا ہوا کلام ہے، یہ معزز رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ آپ کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی شاعر نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن ایمان لانے والے تو بہت تھوڑے ہیں۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، شاعر کا کلام تو بیہودہ ہوتا، فضول باتیں ہوتی ہیں اس میں، اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، بیجا تعریفیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک نپا اور تلا کلام ہے جو ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ کاہن جو جھوٹی غیب کی باتیں بتلانے کا دعویٰ کرتے تھے، جو ستاروں کے ذریعے سے کچھ باتیں بتلا دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسی شاعر اور کاہن کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو تم میں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن رہتی دنیا تک رہے گا، اور اس پر ایمان لانے والے، اس پر نصیحت حاصل کرنے والے لوگ بھی رہیں گے، اور اس کا انکار کرنے والے اور اس سے نصیحت اخذ نہ کرنے والے لوگ بھی ملیں گے۔ یہ سلسلہ دنیا جب تک رہے گی چلتا رہے گا۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ تو سارے جہانوں کے جو پروردگار ہیں، جو رب ہیں، ان کا نازل کیا ہوا، ان کا اتارا ہوا کلام ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالفرض مان لیا جائے، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹی بات گڑھ کر میری طرف منسوب کی ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی، یا کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی رسول اگر کوئی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر بالفرض کوئی جھوٹی بات ہماری طرف منسوب کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر بالفرض مان لیا جائے، ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے کہ ہم جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کھلی اجازت دے دیں۔ اگر جو پیغمبران ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور جن کو معجزات کے ذریعے سے تائید حاصل ہوئی ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اگر وہ کوئی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اس کی شہرت کو ہم کاٹ دیں گے، یعنی اس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا مقرر فرمائی۔ یعنی اس کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس قدر تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی شاعر کا یا کسی جو ہے کاہن کا کلام نہیں ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ نہیں لیا ہے۔ اگر یہ اپنی طرف سے گڑھ کر میری طرف اس کو منسوب کریں گے تو جناب
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آ سکتی ہے۔ یعنی اس کلام کے اوپر، اس قرآن کے اوپر پختہ یقین رکھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تو تم میں سے کوئی میرے اس پکڑ کو روکنے والا نہیں ہوگا، کسی کے اندر طاقت نہیں رہے گی کہ اس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ آنے والی ہے اس کو کوئی روک دے۔ کوئی تم میں سے بچا نہیں سکتا ہے پھر جب یہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اصول بتلایا کہ اگر کوئی نبوت، وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جھوٹا نبی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہو یا جو اس کی گردن کاٹی گئی ہو۔ یہ قاعدہ کلیہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے جن کی تائید فرمائی تھی اور وہ خدا کے برگزیدہ بندے تھے، ایسے لوگ جو اس دنیا سے زندہ اور سلامت چلے گئے، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے اوپر کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے جھوٹے نبی تھے اور جھوٹے جو ہے دعویٰ کرنے والے تھے نبوت کا، اور اللہ رب العزت نے بتلایا کہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ وہی معاملہ ہو۔ اب اسی بنیاد پر مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والے یہ کہنے لگے کہ یہ تو سچے نبی تھے، اس لیے کہ اگر جھوٹے نبی ہوتے تو پھر قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے ان کے اوپر پکڑ ہوتے اور ان کا ہاتھ اور ان کا گلا کاٹا جاتا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر کپڑا سفید ہو اور اس پر کوئی داغ لگ جائے تو اس داغ کو دھونے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو دھویا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پورا کا پورا کپڑا ہی سیاہ ہے اور کالا ہے تو پھر اس کو سفید کرنے کی کیوں کوشش کرے گا کوئی؟ تو مرزا غلام محمد قادیانی جو تھا یہ تو سراسر جھوٹا، سراسر نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو تھا یہ بالکل جھوٹا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے دنیا سے اس کو زندہ اور سلامت تو دنیا سے اٹھا لیا، لیکن آخرت میں تو اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قادیانی جو تبلیغ کرتے ہیں وہ تبلیغ میں یہ بات پیش کرتے ہیں اور قرآن کی اس آیت کو دلیل دیتے ہیں کہ ثم لقطعنا منہ الوتین، کہ اگر کوئی جھوٹ میری طرف منسوب کرے گا تو اس کا ہم داہنا ہاتھ کاٹ دیں گے، اس کی سہ رگ کو اور اس کی شہ رگ کو بھی ہم کاٹ دیں گے۔ تو اگر مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا ہوتا تو پھر جو ہے اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ جانا تھا، یہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے وہ سچا نبی ہے، اس لیے میں نے اس کی تھوڑی وضاحت کر دی۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، ہاں جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا۔ یہ ہدایت اسی کے لیے ہے جس کے اندر تڑپ ہو، جس کے اندر کچھ حاصل کرنے کا حوصلہ ہو اور جو چاہتا ہو، جو جذبہ رکھتا ہو، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہمیں یہ خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، یعنی قرآن کو کون جھٹلاتا ہے، کون قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن کافروں کے اوپر حسرت بن جائے گا کل قیامت کے دن۔ جو اس قرآن پر ایمان لائے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے، اور وہ پھر اور کافر جو اس قرآن کے منکر تھے اور اس قرآن کو لانے والے پیغمبر کو جھٹلایا انہوں نے، اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کے قائل نہیں ہوئے، اور جب جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے تو یہ حسرت کریں گے کہ افسوس، ہائے افسوس، یہ جو ہدایت کی کتاب نازل ہوئی تھی اگر ہم اس کتاب پر عمل کر لیتے تو آج ہم بھی نعمتوں کے اندر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کافروں کے اوپر یہ قرآن حسرت ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل یقینی بات ہے، یہ سراسر حق ہے، بالکل یقینی ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے پاک نام کی تسبیح بیان کیجئے، العظیم جو بڑے عظمت والے ہیں۔ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ کافر جو آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں
اور جس سے آپ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو برا بھلا کہا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شاعر کہتے تھے یا مجنوں کہتے تھے یا ساحر کہتے تھے یا کاہن کہتے تھے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر تنگی محسوس کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا علاج یہ بتلایا کہ آپ اپنے رب کے نام کی، پاک نام کی تسبیح بیان کیجئے، حمد کیجئے جو بڑی عظمت والے ہیں۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کے کہنے کی وجہ سے جو کہتے ہیں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ تنگی محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کیجئے۔ یعنی اس کا علاج یہ ہے، آج موجودہ حالات میں جو مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں ہیں اور جو مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ سجدے سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بھی وہی تعلیم دی گئی ہے۔ اصل امت کو تعلیم دینا مقصد تھا کہ جب بھی ایسے حالات آئیں تو لوگ جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ایسے حالات کو دور فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت پہ یہ سورہ مکمل ہو گئی، اگلی سورہ معارج ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد یا ارحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو، ہر مومن کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، معاف فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کے سیئات کو حسنات سے متبدل فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا ارحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔
یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرماتے رہیے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم تا زندگی آپ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، آپ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے رہیں۔ یا ارحم الراحمین جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔